بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرما لے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ محترم و مکرم علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں مجھ طالب علم کے کاندھے پر جس موضوع کا بوجھ رکھا گیا ہے، انتہائی اہم، وقت کی ضرورت اور موجودہ دور میں پھیلے ہوئے فتنوں کے قلع قمع کے لیے بہت ضروری ہے۔ موضوع ہے منہج سلف کا معنی اور مفہوم اور اس کی خصوصیات۔ حاضرین گرامی، یہاں جتنے مرد و خواتین موجود ہیں، تقریباً ہم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، لیکن ہماری اکثریت نہ تو اچھی طرح سے سلفیت سے واقف ہے اور نہ ہی ہماری اکثریت اہل حدیثیت کو جانتی ہے۔ یہ میری ادنا سی کوشش ہوگی کہ اپنے مقررہ وقت میں آپ مرد و خواتین کے درمیان دیے گئے موضوع پر چند باتیں رکھوں، جس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، موضوع کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں: منہج سلف کا معنی اور مفہوم، اور دوسرا حصہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یاد رکھیں، منہج ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں واضح راستہ یا روشن راستہ، یا وہ طریقہ جو آپ کو صراط مستقیم تک پہنچاتا ہو۔ لفظ منہج کے معنی ہوتے ہیں واضح اور روشن راستہ یا ایسا طریقہ
جو بالکل واضح ہو، مستقیم ہو، سیدھا ہو۔ جی ہاں، یہ لفظ منہج کا معنی ہے، اور سلف اگر اس میں جوڑا جائے تو لفظ سلف کے تعلق سے اہل علم کے علماء کے کئی اقوال ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سلف سے مراد صرف صحابہ کی جماعت ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سلف سے مراد صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں سلف سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی جماعت ہے۔ آپ اس بارے میں دیکھیں تو بعض اہل علم نے کہا انہم الصحابہ الکرام والتابعون واتباع التابعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، کہا کہ سلف سے مراد صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور ان کے اتباع، ان کی اتباع کرنے والے تبع تابعین، اور وہ تمام لوگ جو احسان کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ موجودہ دور کے گزرے ہوئے بڑے مشہور عالم دین علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اگر غور کریں تو آپ نے فرمایا ہم اہل القرون المفضلہ من الصحابۃ والتابعین واتباعہم ومن اقتفى اثرہم وسار علی منہجہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلف سے مراد دراصل قرون مفضلہ، یعنی وہ زمانہ جس کے خیر اور بھلائی پر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور وہ تمام لوگ جو احسان کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے ہیں مراد ہیں۔ اب معنی کیا بنا؟ منہج سلف کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اخیار، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر عقیدہ اور عمل کو قبول کرنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والی جماعت، یہ سلف اور سلف صالحین کہی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ منہج سلف سے کیا مراد ہے تو آپ اسے آسان لفظ میں یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ منہج سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا وہ روشن، عظیم الشان شاہرہ اور راستہ مراد ہے جو بالکل مستقیم ہے، سیدھا ہے اور ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے۔ یہ جو ہے منہج سلف کا معنی اور مفہوم ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے موضوع کے دوسرے حصے پر آتا ہوں کہ منہج سلف کی خصوصیات کیا ہیں۔ منہج سلف کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان خصوصیات کا جاننا اور سیکھنا یہاں موجود ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ برادران اسلام، منہج سلف کی خصوصیات، اس پر علماء نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور اگر پڑھی جائیں تو ایک ایک کتاب کے اندر 100 سے زائد خصوصیات کا اہل علم نے تذکرہ کیا ہے، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے ان میں سے چند ایک خصوصیات جو بنیادی ہیں، جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز، منہج سلف کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس منہج کے اختیار کرنے اور اس پر چلنے کا حکم بذات خود اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ یہ اس منہج کی خصوصیت ہے کہ منہج سلف پر چلنے اور اس راہ کو اختیار کرنے کا حکم بذات خود اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ میری طرف رجوع کرنے والوں کے راستے پر چلو۔ اللہ نے دنیا میں موجود تمام اہل اسلام، تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ،
ان کے راستے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، ان کی راہ کو اختیار کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، میری طرف پلٹنے والے ہیں۔ اور اہل علم اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں جس جماعت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے در حقیقت وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ تابعین کی جماعت ہے، وہ اتباع تابعین کی جماعت ہے۔ اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ سلف کا جو منہج ہے وہ اتنا واضح ہے، وہ اتنا روشن ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے پیچھے لگ کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آئے، صحابہ کی طرح لوگ عقیدے میں پختہ اور پکے ہو گئے، اگر لوگ صحابہ کی طرح اعمال میں پختہ اور پکے ہو گئے تو یہ ہدایت پر ہیں، ورنہ گمراہی ان کا مقدر ہوگی۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کا منہج، صحابہ کا راستہ، صحابہ کا عمل یہ ہدایت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ، کوئی عمل، کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، یہ انسان کی گمراہی اور اس کے گمراہ ہونے کی بہت بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ ایسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے، یہ ہدایت سے مراد کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، کہا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے۔ اب آپ ذرا عقل مندی سے سوچئے، اللہ اگر اتنی بات کہہ دیتا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرو گے تمہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بات کافی ہو جاتی، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے رسول کی مخالفت کے ساتھ مومنین کے راستے کی مخالفت کی قید لگائی ہے اللہ نے، اور یہ بات واضح اور روشن دلائل سے ثابت ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا زمین پر ایمان والوں کی اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ اکرام کی جماعت، صحابہ اکرام کی جماعت تھی وہ۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر رسول کی مخالفت کرو گے اور سلف کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جاؤ گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جاؤ گے اللہ وہاں لے جائے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا، اور یہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی یہ بتلاتی ہے کہ سلف کے راستے کی مخالفت گمراہی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اور جہنم لے جانے کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ سلف کے راستے کی اتباع، سلف کے راستے کی پیروی ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ وہ حدیث دیکھیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا تذکرہ کیا، صحابہ کی ایک مجلس لگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میرے بعد تم اختلافات کو دیکھو گے۔ یا اللہ، آج اختلافات ہیں، مسلک کے نام پر ہم مختلف ہیں، قوم و ملت کے نام پر مختلف ہیں، سماج و برادری کے نام پر مختلف ہیں، سیاسی طور پر مختلف ہیں۔ الغرض دیکھا جائے تو مسلمان ہر اعتبار سے اختلاف کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، اختلاف سے بچنا ہے، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔
یہاں اللہ کے نبی نے بتایا کہ کامیابی، اختلاف کا حل، انتشار سے دوری، تفرقہ بازی سے پرہیز تبھی ہوگا جب آدمی سلف کے اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرے گا۔ اور آپ وہ حدیث رسول یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دو ٹوک انداز میں صحابہ کی مجلس میں کہا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے کہیں کہا ہے الجماعہ، وہ ایک جماعت ہوگی۔ آپ نے کہیں کہا ما انا علیہ واصحابی الیوم، وہ جماعت وہ ہوگی جس پر آج کی تاریخ میں میں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں۔ یہ حدیث رسول بھی بتلاتی ہے کہ سلف کا منہج، صحابہ کا منہج انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، کامرانی کا ذریعہ ہے، اللہ کے جنت کے حصول کا راستہ ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت منہج سلف کی یہی ہے کہ اللہ نے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف کے اجماع کو اللہ نے معصوم قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اس نقطے کو نوٹ کر لیجئے، آپ اس نقطے کو نوٹ کر لیجئے کہ سلف جن مسائل پر متفق تھے، اللہ نے ان کے اجماع کو، ان کے اکٹھے ہونے کو اللہ نے غلطی سے معصوم بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بعد کے ادوار میں لوگ آئے، اختلافات بڑھتے گئے، عقائد میں، معاملات میں، اور کہہ لیجیے اخلاقیات میں، اعمال میں اختلافات بڑھتے گئے، اور لوگ بے شمار اختلافات کا شکار ہوئے۔ اس لیے یاد رکھیں، قرآن و حدیث یہ بتلاتی ہے کہ منہج سلف کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج سلف پر عمل کرنے، اس کی پیروی اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک اہم نقطے کی وضاحت کرتا چلوں۔ آج بعض لوگوں نے یہ ایک شوشہ اٹھایا، غور سے سنیں اس چیز کو، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ یہ شوشہ اٹھایا کہ قرآن و حدیث کو جو ہے دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلف نے جو سمجھا وہ 1400 سال پہلے کی سمجھ اور فکر ہے۔ آج زمانہ ترقی کر رہا ہے، تو ترقیاتی اس دور میں قرآن و حدیث کے دلائل کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان سے اتنا ہی کہیں گے، جو آج اپنے عقل کی بنیاد پر سلف کے منہج کو تولتے ہیں، یا اپنے عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو تولتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شریعت اور شرعی تعلیمات زمانہ جتنا بھی گزر جائے وہ پرانی نہیں ہوتی ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے ہے، اور ہر فرد کے لیے وہ چیز ہے۔ اسی لیے منہج سلف کی خصوصیات میں دوسری بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ منہج سلف کامل ہے اور شامل ہے۔ جی ہاں، کامل اس طور پر ہے کہ سلف کے منہج میں، غور سے سنیں اس چیز کو، کامل اس طور پر ہے کہ سلف کے منہج میں دنیا کے اندر پیدا ہونے والے تمام تر مسائل کا اللہ نے حل رکھا ہے۔ اس لیے کہ سلف کا منہج قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کے بارے میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اللہ نے اس شریعت کو مکمل کر دیا، اللہ نے اس منہج کو مکمل کر دیا، اور جب یہ مکمل ہو گیا تو اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ یہ مکمل شریعت، یہ مکمل تعلیمات قیامت تک آنے والے افراد کے لیے مکمل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، جیسا کہ روافض اور صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سینوں میں علم پوشیدہ ہے۔ روافض کا عقیدہ ہے کہ کچھ علم جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھا، اب وہ ان کے آل و اولاد کے سینے میں آیا،
پھر وہاں سے اماموں کے سینے میں آیا. صوفیہ اکرام یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ علم کا حصہ جو ہے شریعت کا ہمارے بزرگان دین اور ہمارے پیر و مرشد کے سینے میں مضمر ہے جو سینہ بہ سینہ دوسروں تک پہنچتا ہے. نہیں، دین اسلام کامل ہے، سلف کا منہج کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی نقص اور کمی کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی. اور ایسے ہی سلف کا منہج شامل ہے، یعنی انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام تر مسائل کا حل اللہ نے سلف کے منہج میں رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے سلف کے منہج میں رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اسی منہج میں رکھا ہے. آپ دیکھیں اس منہج کی ایک بڑی خوبی بتاؤں میں آپ کو. مسلمانوں کی جب لڑائی فارسیوں سے ہو رہی تھی، آگ پرست لوگوں سے ہو رہی تھی، تو ان کے حاکم رستم نے مسلمانوں سے یہ گزارش کی کہ اپنا ایک بندہ بھیجئے جس سے ہم کچھ باتیں معلوم کر لیں، کچھ حاصل کر لیں آپ کے دین اور مذہب کے بارے میں. تو عامر ابن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ، عامر ابن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا. اللہ اکبر. عامر ابن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو بادشاہ وقت رستم نے کیا کیا، ان کے سامنے، اللہ اکبر، ان کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ مال و دولت، یہ زر جائیداد لے لو، تم بتاؤ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہو. تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رستم سے کہا تھا جو منہج سلف کے کامل اور شامل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. کیا کہا آپ نے؟ کہا ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ جو لوگ اللہ کے بندوں کی عبادت میں لگے ہیں انہیں اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لے کر کے آئیں. اور اس کے بعد کہا وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا، اور کہا کہ دنیا کی جو تنگی ان کے زندگیوں میں ہے، ان کے مسائل و معاملات کے حل ہونے میں، اس سے اسلام کی کشادگی میں لے کر کے آئے. اور دینوں کے اندر، مذاہب کے اندر جو ظلم و زیادتی ہے اس سے لوگوں کو نکال کر کے اسلام کے امن، آشتی اور سکون اور اطمینان کی طرف لے کر کے آئے. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں، منہج سلف کی دوسری بڑی اور عظیم خصوصیت یہ ہے کہ منہج سلف جو ہے یہ بالکل کامل ہے، اس میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے. اور زندگی میں پیش آنے والے تمام تر مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے منہج سلف کے اندر رکھا ہے. ایسے ہی منہج سلف کی تیسری خصوصیت جو بڑی اہم اور سمجھنے کی ہے، بالخصوص نوجوانوں کو، کیونکہ آئے دن جو فتنے اٹھتے ہیں سب سے پہلے نوجوان طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور نوجوان ہی اس فتنے میں پڑتے ہیں. جی ہاں، منہج سلف کی تیسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ منہج وسطیت اور اعتدال کا ہے. یہ منہج وسطیت اور اعتدال کا ہے. اللہ نے دین اسلام کی خوبی یہ بتائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے کہا ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے. اور جو آدمی علم دین سے جڑا ہوا ہے یا شرعی تعلیمات اس کی نگاہ میں ہیں تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوگا کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی مسالک پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب و مسالک میں دو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، یا تو یہ افراط میں غلو کے شکار ہیں یا تفریط میں تنقیص کے شکار ہیں. لیکن سلف کا منہج دلائل کو دیکھنے کے بعد، قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد وسطیت کا راستہ اختیار کرتا ہے.
درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کو اس تعلق سے 2-3 مثالیں دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ موجودہ دور میں آج ایک بڑا فتنہ جو کہہ لیجئے مسلمانوں کے درمیان ابھرا ہے وہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہے۔ بعض حضرات جو اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں یا اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر کے گھومتے ہیں، اب وہ اپنے گزرے ہوئے باپ دادا کی تقلید میں آ کر کے، بالخصوص وہ باپ دادا ان کے جو روافض میں سے شیعوں میں سے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہوئے آج صحابہ اکرام پر اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر یہ چیز بڑی مشہور ہے۔ ایک صاحب اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ اگر میں درس دینے بیٹھوں تو 10 درس جو ہے منافق صحابہ کے اوپر دے سکتا ہوں۔ وہ اپنے درس میں کیا کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، شراب بیچتے تھے، ان کے یہاں سود حلال تھا، ان کے یہاں ناچ گانے حلال تھے، اور اسی کے نحس پر آپ دیکھیے تو آپ کو حیرانگی ہوگی، وہ انجینئر علی مرزا اور اس طرح کے لوگ جو آج انٹرنیٹ پر بہت بڑے سنی عالم بنے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام پر زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اور یہ دروازہ کہیں نہ کہیں مولانا مودودی نے کھولا، اور اس کے بعد یہ دروازہ کشادگی سے کھلتا گیا، اور آج عالم یہ ہے کہ ہر کس و ناکس صحابہ اکرام کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اسے ایمان کا نہیں معلوم، اسے اسلام کا نہیں معلوم، وہ طہارت کے طریقے نہیں جانتا، وہ طہارت کے مسائل نہیں جانتا، لیکن اس سے پوچھئے تو صحابہ کے بارے میں جانتا ہے، وہ صحابہ کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اصول میں، سلف کے منہج میں یہ بنیادی اصول ہے کہ ہمارے یہاں اعتدال پایا جاتا ہے۔ ہم روافض کے طرح غلو کر کے اہل بیت کو اللہ کے مقام تک نہیں پہنچاتے، اور نہ ہی نواسب کے طرح تفریط کر کے ہم صحابہ کے مقام کو نہیں گراتے۔ ہمارے یہاں عدل ہے، ہمارے یہاں عدل ہے، ہمارے یہاں وسطیت ہے، یہی میزان ہے اہل سنت والجماعت کا، یہی خصوصیت ہے منہج سلف کا، جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کمی اور بیشی کے شکار ہیں، لیکن اللہ نے سب کا بدلہ جنت رکھا ہے، جنت رکھا ہے، جنت رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، دونوں پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خوارج کے فرقے کو دیکھیں گے تو خوارج سیدنا عثمان اور سیدنا علی کو نعوذ باللہ من ذالک کافر سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں۔ آپ شیعوں کی جماعت کو دیکھیں گے تو شیعہ حضرات سوائے 4 صحابہ کے بقیہ تمام صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں۔ آپ نواسب کے ہاں دیکھیں گے، جو ناصبہ ہیں، ان کو دیکھیں تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اہل بیت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا، سلف کا منہج یہ ہے کہ وسطیت اختیار کی جائے، اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، اور وسطیت اور اعتدال یہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کیا جائے، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض و حسد نہ رکھا جائے، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ اور کپٹ نہ رکھا جائے۔ اور ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضا، اس کے بعد بقیہ صحابہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اور سلف کے منہج کی خصوصیات میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، وسطیت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان میں اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس میں لوگ 3 فرقے میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا فرقہ وہ ہے جو اللہ کے استوا کا منکر ہے، اللہ کے استوا کا منکر، وہ کہتے نہیں اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ عرش پر مستوی ہو جائے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو اللہ کے استوا کے قائل ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں اللہ ویسے ہی مستوی ہے جیسے عام بادشاہ دنیا کے اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت اور سلف کے منہج کا اعتدال اور وسطیت دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان مستوی عرش ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، یہ اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں تیسرا اصل یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عدل اور اعتدال اور وسطیت کی خصوصیت اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ غلو بھی نہیں کرتے اور بالکل افراط بھی نہیں کرتے اور نہ ہی تفرید کا شکار ہو کر کے نچلے طبقے میں جاتے نہیں، درمیانی راہ اختیار کرتے ہمیشہ۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کے چوتھے اصول میں بڑی اہم بات بیان کی گئی، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کا ایک اصل یہ بھی ہے کہ یہ ہر زمانے میں بدعت کا قلعہ قما کرنے میں لگے رہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال آج کی یہ مجلس ہے۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ سماج کے اندر پائی جانے والی بدعات اور سماج کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا ادراک کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اچھائیوں کو اختیار کریں۔ اور منہج سلف کا یہ اصول رہا ہے روز اول سے کہ ہمیشہ وہ بدعتوں کا قلعہ قما کرتے رہے ہیں، ہمیشہ بدعتوں سے انہوں نے روکا ہے۔ آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو بدعت سے بچا کر کے رکھو۔ آپ نے کہا اتبعوا ولا تبتدعوا، کہا کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور اے لوگوں بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ آپ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی گئی کہ کوفہ کی ایک مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، ان میں ایک آدمی ان کا سردار ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ سارے لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ سارے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں خبر ہوئی تو آپ ان لوگوں کے پاس پہنچے اور آپ نے کہا والذی نفسی بیدی، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد فضلتم اصحاب محمد علما او لقد جئتم ببدعت ظلما، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو گئے ہو یا تم نے ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی بدعت کی ایجاد کر لی ہے، ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی بدعت کی ایجاد کر لی ہے۔ ان لوگوں نے سنا تو کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں نہ ہم اصحاب محمد سے علم میں بڑھے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے ظلم کر کے کسی بدعت کی ایجاد کی ہے۔ دوبارہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو گئے ہو، اس لیے کہ ایسا عمل کر رہے ہو جسے صحابہ نے نہیں کیا ہے، اللہ ایسا عمل کر رہے ہو جسے صحابہ نے نہیں کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تم نے دین کے معاملے میں اپنے نفس پر ظلم کر کے اتنی بڑی بدعت کا ایجاد کر لیا ہے۔ اس قول کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بیٹے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بیٹے
شیخ عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تم پر رحم فرمائے، ذرا اس امام صحابہ میں علم کے امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو سنو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ جس عمل کو اصحاب محمد نے نہیں کیا وہ عمل شریعت کے روح سے بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور صحابہ کا یہ منہج رہا ہے، صحابہ کا یہ منہج رہا ہے، سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں پائی جانے والی چھوٹی بڑی ہر قسم کے بدعت کے پیچھے پڑے اور لوگوں کی اصلاح کی انہوں نے کوشش کی، لوگوں کی اصلاح کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ آپ اس بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول سنیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا ورآها حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی کسی نئی چیز کی ایجاد کی اور اسے بڑا اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ دین جو ہے اللہ نے مکمل نہیں کی ہے، بلکہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے ہم دین کو اور آگے لے جا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اے نبی، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام سے ہم راضی ہو چکے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ منہج سلف کے اصول میں ایک اصل یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ بدعات کا قلع کما کرتے رہے اور بدعات کو مٹاتے رہیں۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ اکبر، اہل سنت والجماعت کا اور سلف کا یہ منہج رہا ہے بدعت کے باب میں کہ وہ اپنے آپ کو بدعتیوں کی مجلس سے بچا کے رکھتے تھے۔ جی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا جامع اور مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بدعات سے اور بدعتیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے دلوں کو مردہ کرنے کے لیے کافی ہے، یہ تمہارے دلوں کو مردہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ بدعتیں در حقیقت انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں، انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ اور آج انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک بات کی وضاحت یہ ہو گئی کھل کر کے کہ آج جتنے لوگ اپنے بدعات کی دعوت دے رہے ہیں، یہ پہلے سنت کا نام لے کر کے، سنت کا طریقہ لے کر کے آتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے، واللہ میں کبھی نہیں بھولتا، ہمارے حیدرآباد کے ایک ساتھی تھے، ذرا میری طرف توجہ دے، ہمارے حیدرآباد کے ایک ساتھی تھے حبیب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہیے آمین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی، ان دنوں میں انجینئر علی مرزا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو مجھ سے ملے تو کیا کہا مجھ سے، کہتے ہیں کہ شیخ ایک آدمی ہے انٹرنیٹ پر فلاں نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے، اور سبحان اللہ نماز کا طریقہ اتنا بہترین بتاتا ہے، بالکل دلائل کی روشنی میں، کہ میں نے کسی اہل حدیث عالم کو بھی ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ ان کے یہی جملے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، بھائی کون ہے؟ اس کی تلاش کی تو سلف کے اقوال میں ایک قول مجھے یاد تھا کہ دنیا کے اندر موجود ہر بدعتی اپنی بدعت کی اشاعت سے پہلے اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا ہے، سنتوں کی بات کرتا ہے۔ جب لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے بدعات کا لوگوں کے درمیان دخل کرتا ہے اور پھر اپنے بدعات کی دعوت دیتا ہے۔ یہی ہوا ہمارے اہل حدیث نوجوان، اہل سنت والجماعت کے یہ نوجوان، انجینئر علی مرزا کے، جاوید احمد غامدی کے، مولانا اسحاق جہالوی کے، اور ان لوگوں کے بڑے فین ہو گئے، بڑی ان کی تعریفیں کی، بڑی تعریفیں کی، حتیٰ کہ یقین جانی اللہ کی قسم، حیدرآباد سے مسجد عباد الرحمن سے جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا اسحاق جہالوی یہ ختم نبوت کا منکر ہے،
مجھے اہل حدیث نوجوانوں نے فون کر کے دھمکیاں تک دی تھی کہ آپ مولانا کے بارے میں کیا جانتے ہیں، شیعوں سے مناظرہ کیا ہے اور انہوں نے قادیانیوں سے بڑے بڑے مناظرے کیے۔ میں کہا سب بات اپنی ہے۔ اس نے اپنی مجلس میں سرعام کہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کرے گا، لیکن دنیا میں نبی آئیں گے۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا جرم یہی تھا کہ اس نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، من ہی من چھپا کے رکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ جتنے بدعتی حضرات ہیں یہ پہلے آپ کے سامنے سنت بیان کرتے ہیں، جب آپ ان پر اعتماد کر لیتے ہیں یہ اپنی بدعات کو لے کر کے آتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے اور سلف کے منہج اور سلف کے مسلک اور سلف کے اصول میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدعتیوں کے مجالس سے بچا کے رکھتے ہیں، بدعتیوں کے مجالس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، یہاں اتنی بڑی تعداد موجود ہے مرد و خواتین کی، کتنے اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ویڈیوز لگاتے ہیں، کیا تو ماشاءاللہ شیخ، کیا شیخ اہل حدیثوں کی کیا تعریف کرتے، سبحان اللہ۔ ہاں، مولانا طارق جمیل کے ویڈیوز لگاتے، سچ بولو لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لو، علماء کی مجلس میں کہتا ہوں، شیخ عبدالعظیم صاحب میرے استاذ ہیں، ان کی مجلس، ان کے سامنے میں یہ بات کہتا ہوں، آپ کی مجلس میں سرعام یہ بات کہتا ہوں میں الحمدللہ کہ اہل حدیث سماج میں ایک برانڈ ہے۔ آپ جو کرتے ہیں نا، لوگ آپ کو دیکھ کر کے وہی کرتے ہیں۔ آپ اگر گمراہ قسم کے بدعتیوں کے ویڈیوز اپنے اسٹیٹس پہ ڈالیں گے، بدعتیوں کی تعریف کریں گے، اللہ کی قسم کہتا ہوں لوگ آپ کی باتوں کو دیکھ کر کے ان کے بیانات سننا شروع کر دیں گے، پھر ان کے گمراہی کی سبب اور گمراہی کی وجہ آپ بنیں گے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اور سلف کے اصول اور منہج میں جہاں بدعات کا قلع قمع، بدعات کو مٹانا، بدعات کو ختم کرنا ہے، وہیں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدعتیوں کے مجالس سے بچا کے اور دور رکھا کرتے۔ اور میں وہ دن کبھی نہیں بھولتا، اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں جب میں نے جمعہ کا خطبہ سنا تھا، شیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ نے بدعت اور بدعت کے موضوع پر خطبہ دیا تھا، اور انہوں نے سلف میں سے کسی کا ایک قول بیان کیا تھا، کہا کہ ایک طرف سے کوئی بدعتی آ رہا ہو اور راستے کے دوسرے طرف کوئی زہریلا سانپ ہو جو آپ کو کاٹ کے نقصان پہنچا لے، آپ اس راستے کو اختیار کر لیجئے، اس لیے کہ بدعتی کی صحبت، بدعتیوں سے ملنا یہ آپ کے دلوں کو مردہ کرتا ہے، یہ آپ کے دلوں سے سنت کی اہمیت کو ختم کرتا ہے، یہ آپ کے دلوں سے اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت اور قرآن و سنت کی عظمت کو مٹاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سلف کے اصول میں جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، ان میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میں۔ سلف کے اصول میں ایک بڑا اصل یہ ہے، جیسا کہ امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ جتنے بھی منہج سلف کے ماننے والے ہیں، روز اول سے لے کر آج تک جتنے بھی ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد ان کی راہ پر چلنے والے ائمہ اربع، محدثین اور ان کے اتباع، یہاں تک کہ آج کے موجودہ دور کے بھی سلفی اور اہل الحدیث علماء، ان تمام کی کتابوں کا، تقریروں کا، تحریروں کا، بیانات کا، وضاحات کا، حاشیوں کا، تشریحات کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ عقیدے، اعتقاد اور اصول میں یہ سب کے سب پہلے دن سے متفق ہیں، یہ پہلے دن سے متفق ہے۔ اور بقول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، منہج سلف کی حقانیت کے لیے یہ بات بہت بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزالو طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ، کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ کوئی تکلیف پہنچانے والا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، انہیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ جماعت پہلے دن سے ہے
اور قیامت تک یہ جماعت قائم رہے گی. اور یہی جماعت صحابہ کی جماعت ہے, یہی جماعت تابعین کی جماعت ہے, یہی جماعت اتباع تابعین کی جماعت ہے, یہی جماعت ائمہ اربعہ کی جماعت ہے, یہی جماعت محدثین کی جماعت ہے, یہی جماعت اہل الحدیث کی جماعت ہے, یہی جماعت اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے, جو روز اول سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک بنیادی اصولوں پر, بنیادی اعتقاد پر متفق تھے, ہے اور انشاءاللہ رہیں گے. یہ منہج سلف کے اصولوں میں ایک بڑا اصل یہ ہے کہ سلف کی تمام تر کتابیں, ان کے بیان کردہ مسائل, ان کی وضاحتیں اور ان کی تحریریں, ان کی تقریریں ہمیشہ سے عقیدے کے باب میں متفق تھی, متحد تھی, متفق و متحد ہیں, اس میں آپ کو اختلاف و انتشار نہیں پایا جائے گا. اور جہاں اختلاف ہوا, ایک آخری بات, جہاں اختلاف ہوا وہاں صحابہ نے ببانگ دہل اس کا اعلان کیا. جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوارج کی جماعت کھڑی ہوئی, آپسی معاملات کی بنیاد پر جو اختلاف ہوا اور خوارج کی جماعت کھڑی ہوئی, تو صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ میں جا کر کے ان خارجیوں سے بات کرتا ہوں, ذرا غور سے اس نقطے کو سن کے جائیں اور اپنے مسلک کی حقانیت کو ذرا سا اپنے دلوں میں بٹھا کر کے جائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کے پاس گئے, جا کر کے سلام کیا, ان کے پاس بیٹھے اور کہا کہ میں اللہ کے نبی کے گھرانے سے آیا ہوں اور میں صحابہ کی جماعت سے آیا ہوں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہاری اتنی بڑی جماعت میں صحابہ میں سے ایک فرد بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حق کو اگر تولنا ہو تو دیکھو کہ صحابہ کی جماعت کدھر موجود ہے. اسی لیے روز اول سے لے کر آج تک جس طرح صحابہ اعتقاد کے باب میں, عبادات کے باب میں, اخلاقیات کے باب میں, معاملات کے باب میں متحد تھے, الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء اور منہج سلف پر چلنے والے اہل الحدیث علماء اور ان کی عوام آج بھی ان چیزوں پر متفق ہے, ان کے درمیان اختلاف و انتشار نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے اصول کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین اور محدثین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, جیسا کہ تمام علماء نے گزارش کی کہ مدرسے کی تعمیر کے لیے لوگ آپ کے پاس تشریف فرما ہے, ایک بات کہتا ہوں, غور سے اس کو سمجھے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کہتے ہیں کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد سارے نیکیوں کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ, نیک اور صالح اولاد, اور نفع بخش علم جو کسی کو پہنچایا ہے. آج آپ کے لیے 2 موقع ہیں. آپ اگر اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو یہ مدرسہ جب تک قائم رہے گا, جب تک یہاں دین کی تعلیم دی جائے گی, اس کے اجر کے حاصل کرنے والوں کے بالمقابل آپ کو بھی اس کا ایک اجر برابر ملے گا. اور دوسرا, علم نافع. ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا, ہر آدمی اسٹیج کی زینت نہیں بن سکتا, لیکن وہ اپنے مال سے طلبہ کو پڑھا کر کے, اپنے مال سے طلبہ کو دین کا علم دلا کر کے اپنے لیے ایک ایسے ثواب کے راستے کو کھول سکتا ہے کہ جب تک جتنے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائے آپ کو اجر ملے گا. اس لیے مدرسے کے تعاون کے لیے لوگ آئے ہیں, آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے. یہ سمجھیے کہ جب آپ قیامت کے دن جائیں گے اللہ کے ہاں اور اللہ سے ملاقات کریں گے
کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کے اسی نیکی کو آپ کو دکھا کر کے کہ جاؤ جنت کے فلاں مقام میں تمہارے لیے جگہ مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔